قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک اللہ پاک نے تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اور اس آیت کو اللہ پاک نے مکرر ذکر کیا ہے، یعنی 2 مرتبہ ایک ہی جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے ایک ہی صورت میں۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب کسی اہم بات کو ذکر کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو مکرر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا اللہ پاک نے گویا کہ ایک حاصل بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے سبب کے درجے میں رکھا ہے۔ اس انسان کے اوپر اسباب تنگ جتنا ہوں گے، ان تنگیوں کے بعد اللہ کا جو انعام آئے گا وہ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ایک اصول ہے، یاد رکھیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ نے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ جس انسان کے اوپر امتحانات آئیں گے، اسباب کی تنگی آئے گی، اور اسباب کی تنگی اتنی زیادہ آ جائے گی کہ انسان بے بس ہو جائے گا۔ لیکن جتنا زیادہ تنگی ہوگی اور اس پر اگر یہ انسان شکر گزار بندہ بنائے، بشرط یہی ہے کہ انسان شکر گزار بندہ بنائے اور صبر کرتا رہے، صبر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا، تو ان تنگیوں کے بعد جیسے تنگیاں ختم ہوگی، اس کے بعد اللہ کا جو نام آئے گا، اللہ کی جو نعمت نازل ہوگی، وہ بھی ان تنگیوں کی طرح بہت بڑی ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک عالم کا ایک مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ آزماتا ہے، اور اتنا آزماتا ہے اللہ کہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون انسان اللہ کا صابر ہے، صبر کرنے والا ہے۔ پھر جیسے اللہ آزماتا ہے، پھر اس آزمائش کے بعد اللہ انعام بھی خود دیتا ہے۔ آزمائش بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، انعام بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہی بات اگر انبیاء کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں نمایاں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ نے حکم دیا، اپنے علاقے سے ہجرت کی اور مکہ کی سرزمین پر پہنچایا۔ ابھی وہاں پر جنگلات تھے، کوئی انسان نہیں بستا تھا۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں انسان کا بسنا ہی دشوار تھا۔ اب وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بھی ابھی نومولود، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ملا۔ اب تنگی در تنگی، مشقت در مشقت آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو چھوڑا، ہجرت کر کے کسی اور جگہ پر پہنچے، اور پھر ان ساری تنگیوں کے بعد بچہ بھی تھوڑا بڑا ہو گیا اور بیوی بھی اللہ کے سپرد ہو گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو پھر اللہ پاک نے اعزاز دیا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کی صبح تک کے لیے امام بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ بھائی اٹھاتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں سے نکلتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں۔ فروخت ہونے کے بعد یہ ابھی بک کر غلام بن کر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ اٹھا کر جیل میں بند کرتا ہے، تنگی تر تنگی۔ اور اب وہاں سے جیل سے نکلتے ہیں، پھر 12 سال یا کچھ علماء کہتے ہیں 24 سال کے بعد اللہ پاک اس یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اب کتنا زیادہ اللہ نے آزمایا، بنانا تھا بادشاہ، بنانا تھا اللہ پاک نے مصر کا شہنشاہ، لیکن پہلے کیا کیا؟ کنویں میں ڈلوایا، پھر فروخت کروایا، پھر جیل میں پہنچایا۔ سارے تنگیوں سے گزار کر اللہ پاک نے تاج جو بادشاہ کا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر سجا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچایا، جوان ہوئے، ایک قتل ہو گیا، پھر ہجرت کر کے اور جگہ پر پہنچے۔ وہاں سے واپس جب آ رہے تھے تو اللہ پاک نے جنگل میں کھڑا کر کے اپنے تجلی سے پر نور کیا اور نبوت کے انعامات سے نواز دیا۔ اب کون سوچ سکتا تھا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر یہ جنگلوں میں آ کر اللہ پاک ان کو اپنی تجلی سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کی زندگی سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں مشقت کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ان مشقتوں کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بہترین ایک انعام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس انعام کو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ نعمت اس کو ملنی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مشقتیں آ رہی ہیں۔ اب یہ جب انسان کے دماغ میں یہ آ جائے نا نقش، اور انسان کے دماغ میں یہ بات بالکل محفوظ ہو جائے، تو ہر مشقت پہ انسان صبر کرنے والا ہوگا، صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔